کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے۔ ہے آج بھی وہ درس ملت کی آبرو، جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے۔ ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی، ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی، جو دیا حرم میں جلایا حسین نے۔ ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے۔ جسے سن کے آج بھی ممتاز قادری بنے، جسے سن کے آج بھی ممتاز قادری بنے، وہ نعرہ کربلا میں لگایا حسین نے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولا کل دانائے سبل محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد دعا کرتا ہوں خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں مستجاب فرمائے۔ شہدائے کرب و بلا کانفرنس اس مقدس اور بابرکت محفل میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس عظیم اور مقدس محفل میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا محمد منصب علی صاحب زیدہ مجدہ اور شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد بخش القادری دامت برکاتہم العالیہ صاحب صدر گرامی قدر قبلہ ابا جی عاملنا اللہ وإیاہم بلطف الخفی، مسند صدارت پہ جلوہ فرما پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید محمد لیاقت علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور دیگر سامعین سب کو السلام علیکم۔ چند ہی لمحات اپنی حاضری پیش کرنی ہے، چونکہ آج موضوع ہے حقانی صاحب کا کہ کربلا سے واپسی مدینہ منورہ، اور میں نے تھوڑا سا اسی موضوع پہ چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ قبلہ حافظ قاری منصب علی صاحب تشریف فرمائے، آپ تشریف لائے تو خدا کی قسم وہ حافظ آباد کی عظیم اور مایہ ناز شخصیت فوراً ہماری آنکھوں کے آگے آ گئی۔ ہمارے پیر بھائی، ہمارے بہت ہی اچھے عالم دین قاری الطاف اللہ سیال صاحب، آپ کی وہ ٹوپی بھی کبھی ایسا ہوا کرتی تھی، کبھی دوسری کیپ پہنا کرتے تھے، خدا کی قسم آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ آپ اس دھرتی سے تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور میں جو بولنا چاہتا ہوں یہ بولوں گا، اللہ مجھے ثواب دے گا، میں سارے کا سارا ثواب قاری الطاف اللہ سیال صاحب کی روح کو یہ ایصال ثواب کرتا ہوں۔ آج مختلف قسم کی لوگوں کی سوچ ہے اس کربلا کے حوالہ سے۔ ایک سوچ ہے ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے لوگوں کی، وہ کہتے ہیں اقتدار کی خاطر امام حسین گئے تھے، معاذ اللہ کرسی کی خاطر گئے تھے، اور ایک حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ ہے، وہ فکر اور وہ سوچ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ سے جب قافلہ کربلا کی طرف آپ نے روانہ کیا، اس وقت صحابہ کرام محبین
انہوں نے خطوط لکھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے مطلع کیا، اور اپنی گفتگو سے پہلے وہ زہریلا مادہ جو آج لوگ اگل رہے ہیں اور جس کو آج ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب آپ نے نام اس کا سنا ہے، رشید ابن رشید. زیادہ اس کی لمبی چوڑی میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اس کے پہلے صفحہ پہ اس کے ٹائٹل پہ یہ لکھا ہے وصلی اللہ امیر المؤمنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الیاذ باللہ. اس کی باقی کتاب مکمل پڑھنا، میں خدا کی قسم ایک صفحہ پڑھنا کلیجہ منہ کو آتا ہے. اتنی دردناک قسم کی اور اتنا زہریلا مادہ اگلا گیا ہے اس کتاب کے اندر، اور غلط قسم کی سوچ. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ مدینہ شریف مکہ شریف چھوڑ کے میں کربلا کی طرف کیوں گیا. وہ مدینہ طیبہ، وہ مسجد نبوی شریف کا منبر، اس سے بڑی کرسی تو کائنات میں نہیں. میں کیوں نکلا ہوں؟ حضرت امام حسین جب کربلا کی طرف عازم سفر ہوئے تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خط لکھا اور اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت اون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا اور ان کو روانہ کر دیا. اس خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں تھا حمد اللہ و اثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فإنی مشفق علیک من الوجہ الذی توجہ لہ ان یکون فیہ ہلاکک. اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اب کربلا کی طرف نہ جائیں، وہاں خطرناک نتائج سامنے آنے والے ہیں. ایسا نہ ہو کہیں خاندان نبوت کے مقدس نفوس، مقدس جانوں سے محروم ہو جائیں. ان حلقت اليوم طفی نور الاسلام، اگر آپ ہم سے آج جدا ہو گئے طفی نور الاسلام، اسلام کا نور بجھ جائے گا. خواجہ اجمیری نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین. یہ صرف خواجہ اجمیری کی سوچ نہیں، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں ان حلقت اليوم طفی نور الاسلام. اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ ہم سے جدا ہو گئے طفی نور الاسلام، اسلام کا نور بجھ جائے گا. فإنک علم المہتدین، آپ تو ہدایت یافتہ لوگوں کا جھنڈا ہیں. ورجاء المؤمنین، اور مؤمنین کی امیدوں کا مرکز ہے. اس بات کو البدایہ والنہایہ میں تحریر کیا گیا ہے اور اس بات کے راوی ہیں حضرت امام زین العابدین. خط والسلام کہہ کے بند کیا اور اپنے صاحبزادوں کو دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے خط بھیجا ہے اور پیچھے میں بھی آ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن جعفر نے خط دیا. اس کے بعد گئے امیر نائب مکہ کے پاس، عمر بن سعید کے پاس. انہیں کہا اکتب الی الحسین تجعل له فیہ الامانہ. اے نائب مکہ، میں نے خط لکھا ہے اور تو بھی اپنی طرف سے خط لکھ، سرکاری طور پر خط لکھ کہ اے امام حسین تم واپس آ جاؤ، تمہاری جان کی حفاظت ہم کریں گے، ہمارے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا. اے امام حسین آپ واپس آ جاؤ، ہم فوجیں دیں گے، ہم تمہیں امان دیں گے، ہم ہر قسم کی سہولت دیں گے، آپ واپس آ جاؤ. یہ لکھا. ان کو یہ کہا کہ تم لکھو. عمر بن سعید نے کہا اے عبداللہ بن جعفر تم ہی لکھ دو، جو کچھ لکھنا چاہتے ہو سارا لکھ دو اور نیچے میں مہر لگاؤں گا. عبداللہ بن جعفر نے خط لکھا، نیچے حضرت عمر بن سعید کی مہر لگی، اور عمر بن سعید نے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ یہ میرا خط حضرت امام حسین کو دے آؤ. ابھی سفر میں تھے، رستے میں تھے. حضرت عبداللہ بن جعفر پہلا خط بھی پہنچ گیا، عبداللہ بن جعفر دوسرا خط لے کے بھی پہنچ گئے. فقرا علیہ الکتاب، انہوں نے خط پڑھ کے سنایا، دونوں نے پڑھ کے سنایا. جب خط پڑھ کے سنایا اب سننا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نکلے کربلا کی طرف. خط پڑھ کے سنایا. امام زین العابدین فرماتے ہیں فابا ان یرجع، تو ابا جی نے لوٹنے سے انکار کر دیا. فرمایا ٹھیک ہے تم مجھے امان دو گے، تم میری حفاظت کرو گے، لیکن میں واپس نہیں جانا چاہتا. انہوں نے عرض کی اے امام حسین کیا وجہ ہے، واپس کیوں نہیں جانا چاہتے؟ فرمایا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام رأیت انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، مجھے خواب میں میرے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے میری ایک ڈیوٹی لگائی ہے. وَأَنَا مَاضٍ لَهُ، میں وہ ڈیوٹی نبھانے جا رہا ہوں. دیکھو نا
کرسی کی خاطر نہیں، اقتدار کی خاطر نہیں، وہ تو آیت الکرسی کے نظام کے لیے نکلے تھے، وہ تو اسلامی اقدار کی خاطر نکلے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے نانا جی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں وہ نبھانے جا رہا ہوں، وما تلک الرؤیا۔ اب ان دونوں نے کہا کہ وہ ڈیوٹی کیا ہے، وہ کیا خواب آپ نے دیکھا ہے، ہمیں بھی بتا دو۔ فرمایا لا احدث بها احدا حتى القى ربي عز وجل۔ فرمایا میں نے اجمالاً بیان کر دیا کہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، تفصیلاً میں کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا، حتى القى ربي عز وجل، یہاں تک کہ میری ملاقات میرے رب سے ہو جائے گی۔ فرمایا میں کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ اب قافلہ آگے چلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، آپ نکل رہے تھے، دیہاتوں کے لوگ شامل ہو رہے تھے ساتھ ساتھ کہ ہم امام کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم نواسہ رسول کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب پتہ چلا حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا، دیکھو اعلیٰ ظرفی امام حسین کی، آپ نے پھر خطاب فرمایا وہاں پہ، فرمایا اے لوگو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے مجھ سے پیار کرنے والو، آگے خطرناک نتائج ہیں، آگے ان کوفی بے وقوفوں نے بے وقوفی کر دی ہے، وہ برے سلوک والے برا سلوک کر چکے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر چکے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ امام کے ساتھ جا رہے ہیں، وہاں پھولوں سے استقبال کیا جائے گا، وہاں پروٹوکول ہوگا۔ فرمایا وہاں کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، وہاں کوئی پھول نہیں ہوں گے، وہاں کانٹوں اور نیزوں پہ چلنا ہوگا۔ جو یہ چاہتا ہے، فرمایا فمن احب منکم الانصراف فلینصرف، فرمایا جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، میرے ساتھ نہ آئے، کیونکہ آگے بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ آپ سب کچھ جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے پوچھا اے امام حسین کیوں واپس جائیں؟ فرمایا اب چلے جاؤ، جو اب چلا جائے گا، فرمایا میں کسی وقت بھی اس کی مذمت نہیں کروں گا، نہ میدان کربلا میں مذمت کروں گا، نہ میدان محشر میں مذمت کروں گا، کیونکہ ابھی وہ لسٹ نہیں بنی جس لسٹ کے بن جانے کے بعد جو لوٹے گا بے وفا قرار پائے گا۔ فرمایا اب چلے جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ راوی بیان کرتے ہیں حتی باقی اصحابی الذین جاؤوا معه من مکہ، سارے لوگ واپس چلے گئے، جو دیہاتی ساتھ شامل ہوئے تھے واپس چلے گئے، وہی رہ گئے جو مکہ شریف سے ساتھ چلے تھے۔ میدان کربلا میں پہنچے، اب پہلے تو بیان کیا کہ خواب مجھے آیا، اب آگے سننا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آفاق کربلا میں حدیث مبارکہ پیش کی، حدیث مبارکہ آپ نے بیان فرمایا وہاں پہ، فرمایا کل پوچھا جائے گا امام حسین کربلا میں کیوں گئے تھے، کرسی کی خاطر کچھ کہیں گے، کچھ اقتدار کی خاطر کہیں گے، فرمایا کچھ نہیں ہے، نہ کرسی کی خاطر نکلا ہوں، میں تو آیت الکرسی کے نظام کے لیے نکلا ہوں، نہ اقتدار کی خاطر نکلا ہوں، میں تو اسلامی اقدار کی خاطر نکلا ہوں۔ فرمایا قیامت تک جتنے بھی قافلے جبر کے خلاف ظلم کے خلاف نکلیں گے، ان سب کا قائد میں حسین ہوں۔ آپ نے وہاں بیان فرمایا، فرمایا حمد اللہ و اثنا علیہ ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اب سننا، آپ نے فرمایا لوگو مجھے فرمان میرے نبی علیہ السلام کا یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا من رأى منکم سلطانا جائرا، بس آخری لمحات ہیں میری گفتگو کے، توجہ کریں، من رأى منکم سلطانا جائرا، فرمایا تم میں سے جس کسی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پا لیا۔ یہ حضرت امام حسین میدان کربلا میں بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من رأى منکم سلطانا جائرا، تم میں سے جس کسی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پا لیا۔ کیسا ظالم؟ مستحل لحرم اللہ، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرے، ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے عہد کو توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ، فرمایا وہ نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرے، یعمل عباد اللہ بالاسم، فرمایا وہ بادشاہ جو اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام، حرام کو حلال، اللہ کے عہد کو توڑنے والا، سنت کی خلاف ورزی کرنے والا، وہ لوگوں میں گناہ پھیلائے۔ اب اگلے کا کردار کیا ہے؟ فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول،
فرمایا جس کسی نے ایسے زمانہ بادشاہ کا زمانہ پا لیا پھر چپ سرکار بن کے بیٹھ گیا، فلم یغیر علیہم بفعل ولا قول، نہ اس نے قول سے نہ فعل سے اس کو ہٹانے سے کا کردار ادا نہیں کیا، بس خاموش بیٹھا رہا، اندر حجرے میں بیٹھا رہا، ذکر کرتا رہا، بات جو کچھ ہوتا ہے ہو رہے، وہ بادشاہ جو اللہ کے حد کو توڑ رہا ہے، مخالف سنت رسول اللہ کر رہا ہے، لوگوں میں گناہ پھیلا رہا ہے، یہ بندہ تسبیح لے کے اندر بیٹھا ہوئے حجرے میں۔ اب اگلے جملے بڑے سخت ہیں اور اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، فرمایا مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو ایسے زمانہ میں پیدا ہوا، ایسا زمانہ جس نے پا لیا کہ اس میں ظالم بادشاہ ہے، پھر اس نے کردار ادا نہیں کیا، فرمایا اللہ خالق کائنات قیامت کے دن جس گڑھے میں اس بادشاہ کو گرائے گا اسی گڑھے میں چپ رہنے والے کو بھی گرا دے گا۔ ان یدخلہ مدخلہ، اسی گڑھے میں اس کو بھی گرا دے گا۔ فرمایا حسین مجبور ہے، اگر حجرے میں بیٹھا رہے تو کل پوچھا جائے گا۔ حضرت امام حسین ان کوفی بے وقوفوں کے خطوط پہ بھروسہ کر کے نہیں نکلے، ان کا جرم اپنی جگہ لکھا پھر گئے۔ حضرت امام حسین ڈیوٹی پہ نکلے تھے، جو ڈیوٹی ان کے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی۔ اب پہلے حدیث پیش کی، پھر یزید کے کرتوت پیش کیے کہ یزید میں یہ خرابیاں پائی گئیں اور میں نکلا ہوں حمید اللہ و اثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، فرمائے کہ یزیدی ٹولہ قد لزموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی بندگی چھوڑی ہے، وعطلوا الحدود وعذروا الفساد وحرموا حلالہ واستحلوا حرامہ، فرمایا یہ دہشت گرد ہیں، یہ اللہ کے حدود کو معطل کر رہے ہیں، یہ حرام کو حلال اور حرام کو حلال کرنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا اب نکلنا میری مجبوری بن گئی۔ اور اگلا جملہ، اس میں درجنوں سوالوں کا جواب ہے۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں فلاں صحابی کیوں نہ نکلے، فلاں بعد میں کیوں گئے، فلاں پہلے کیوں گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سارے سوالوں کا جواب میدان کربلا میں عطا فرما دیا۔ فرمایا انا احق من غیری، میں زیادہ حقدار ہوں، ہر بندہ مکلف ہے اپنے نصاب کے مطابق۔ فرمایا جو نصاب میں نے پڑھا ہے روئے زمین پر کسی نے نہیں پڑھا، جتنی ذمہ داری باطل سے ٹکرا کر دین کو بچانے کی میری ہے کسی کی نہیں، کیونکہ روئے زمین پر میرے سوا کوئی نواسہ رسول نہیں ہے، اس لیے میں کربلا جانے میں پہل کر رہا ہوں۔ ساری وہ جو سارا نظام تھا، پہلے حدیث مبارکہ پیش کی، پھر یزید کے کرتوت پیش کیے۔ فرمایا میں اس بنیاد پہ نکلا ہوں، ظالم بادشاہ ہے، اب اس کو ہٹانا، اس کے خلاف کردار ادا کرنا یہ میری مجبوری ہے۔ فرمایا میں یہ مجبوری اور یہ میرے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور میں وہ ڈیوٹی نبھا کر ہی سانس لوں گا۔ جسے سن کے آج بھی ممتاز قادری بنے، وہ نعرہ کربلا میں لگایا حسین نے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ حق اور باطل کی مثال یہ بیان فرماتا ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، بھاگ جائے گا سوکھ کر، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا زمین پر دمام اسے ملے گا جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا۔ حضرت امام حسین کے کردار سے پتہ چلا یزیدیت جاگ ثابت ہوئی اور امام حسین کا کردار آج بھی چمک رہا ہے۔ آج 18 کروڑ انسانوں کے ناموں کے ساتھ لفظ حسین آتا ہے اور یزید کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ جو یزید کا نام لیتے ہیں سر جھکا کے لیتے ہیں، ہم جب اپنے آقا حسین کا نام لیتے ہیں سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ کردار ادا کیا، قیامت تک جتنے بھی قافلے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، ان بادشاہوں کے، ظالم بادشاہوں کے خلاف نکلیں گے، عقل ان کو کہے گی نہ نکلو، کنبا لٹ جائے گا۔ وہ غازی ممتاز حسین قادری کو بھی عقل نے کہا تھا کہ تیرا چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا، نئی شادی، وہ آرام دہ بیڈ روم، تیرے بوڑھے والدین، سارا کچھ سمجھایا،
لیکن جب کردار دیکھا امام حسین کا تو کہا کوئی بات نہیں، میرا چھوٹا بچہ تو زندہ ہے، امام حسین نے بھی تو معصوم بچہ قربان کیا تھا، جسے سن کے آج بھی ممتاز قادری بنے، وہ نعرہ کربلا میں لگایا حسین نے۔ میں اپنی بات اس دعا پہ ختم کر رہا ہوں، الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔